بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول جان عشق قسط نمبر 39 رائٹر عریض شاہ۔ دیکھو شناور، اس شاپنگ کے بہانے کے پیچھے تمہاری کوئی مستی تو نہیں ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دادا جان سے اجازت مانگ رہے، لیکن دادا جان جیسے اس کی راگ راگ سے واقف تھے۔ دادا جان، اگر میں انایا کے لیے آپ سے اجازت مانگوں نا، تب آپ مجھ پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ میرے دماغ میں کوئی مستی چل رہی ہے، لیکن میں تو اپنی بھابھی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں، اور آپ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ اب میں بہت شریف بچہ ہو گیا، بالکل مستی نہیں کرتا، اس نے دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے حیرت انگیز انداز میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ چپ نہیں ہوا بلکہ اپنی اگلی بات جاری کر چکا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، وہ کیسی ہے اور کس نیچر کی مالک ہے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر اس کی شادی میرے سگے بھائی بلکہ جڑواں بھائی سے ہونے جا رہی ہے۔ کم از کم مجھے پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ آخر وہ لڑکی ہے کیسی۔ خیر، زراور کے ساتھ تو وہ ایڈجسٹ کر لے، لیکن اسے اپنے جیٹ کا خیال بھی ہوگا یا نہیں؟ بنی شارٹ، میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر بھابھی صاحبہ ہیں کیسی۔ وہ ان کے پاس بیٹھا بڑے مزے سے انہیں تفصیل سے بتا رہا تھا، لیکن اب کہ دادا جان ابھی تک اس کی بات پر یقین نہیں کر پائے تھے۔ ابھی تک ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم نہ کوئی شرارت سوجی ہوئی ہو، تبھی تم اتنا زور دے رہے ہو، لیکن خیر تمہارا بھی حق بنتا ہے، اور وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے، تم لے جاؤ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر، اور اکبر جعفر خان کو کہہ دینا کہ ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں، وہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ دادا جان نے اسے اجازت دیتے ہوئے اکبر کی طرف سے بھی مطمئن کیا تھا، جس پر وہ مسکراتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑا زراور اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے دونوں انگوٹھوں کے نشان دکھا کر اس نے مشن کامیاب ہونے کی نوید سنائی تھی۔ لیکن زراور کے پیچھے آتا مکرش بھی ان کا یہ کارنامہ دیکھ چکا تھا، اور کچھ حد تک ان کے دماغوں میں چلتے پلان تک بھی پہنچ چکا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے مجھے بھی بتاؤ، اکیلے تو میں تم دونوں کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ زراور کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے شناور کے پاس ہی لے آیا تھا۔ اوے تو جانا، جا کر اپنی بیوی کے نخرے اٹھا، یہ ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تجھے بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شناور نے اس کا ہاتھ زراور کے گردن سے نکالتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا، بتاؤ، میں دادا جان سے پوچھتا ہوں۔ ویسے بھی آج کل میں ان کا فیورٹ پوتا ہوں، آخر ان کی پوتی کو گھر واپس لے کر آیا ہوں، مجھ سے کون سا وہ کچھ چھپانے والے ہیں؟ اس نے دادا جان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، جس پر ایک طرف سے زراور نے جبکہ دوسری طرف سے شناور نے اسے باہر کھینچا تھا، اور پھر اسے باہر ہی لے گئے تھے۔ اوہ، تو یہ پلان کیا ہے تم لوگوں نے، مطلب تم لوگ ڈیٹ کرنے والے ہو؟ اچھی بات ہے، شادی سے پہلے ایسی رومانٹک ڈیٹس ہونی چاہیے تاکہ میری بیچاری بھابھی کو پتہ چل جائے کہ تم دونوں کتنے کمینے ہو۔ وہ ان دونوں کے ساتھ باہر لان میں ٹہلتا ہوا ان دونوں کی تعریفوں کے پول باندھتے جا رہا تھا، جس پر وہ دونوں کندھے اچکتے اپنی تعریفوں کو وصول کر رہے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اکیلے جانے دوں، میرا مطلب کہ تم لوگ ڈیٹ پر جاؤ گے، اور یہاں تمہارا بھائی تم لوگوں کا سچا ہمدرد یہاں کام کرے گا۔ بہت غلط بات ہے، اب تم لوگوں نے اپنی پلاننگ کر ہی لی ہے تو میری بھی کر دو، کیونکہ میرا یہاں تم لوگوں کی شادی میں خوار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آج میرا بھی ارادہ اپنی بیوی کو کہیں باہر گھمانے لے کر جانے کا ہے، لیکن دادا جان مجھے اجازت نہیں دے گا۔ تو ایسا کرنا کہ اس گھر سے نکلنے سے پہلے میرے لیے بھی اجازت مانگ لینا، ورنہ تم لوگ نکل نہیں پاؤ گے، اور اسے دھمکی نہیں بلکہ دھمکی ہی سمجھنا۔ میں ذرا رن مردی کر کے آتا ہوں۔ وہ پیار سے ان کے کندھے تھپ تھپاتا وہاں سے نکل چکا تھا، جب زراور اور شناور اب دونوں سر جڑے اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ وہ انہیں دھمکی ہی لگا کر گیا تھا۔ اگر ان دونوں نے اسے یہاں سے نہ نکالا تو وہ انہیں پھنسا سکتا تھا، اور پھر دادا جان کی ڈانٹ سننی پڑتی تھی۔ گھر والوں کے سامنے الگ شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ شناور کو شرمندہ ہونا آتا ہی نہیں تھا، لیکن زراور اب تک اتنا ڈھیٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اب مکرش کے لیے کوئی آئیڈیا ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر آخرکار ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا، جس میں مدد کے لیے انہیں عبداللہ کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ مکرش کے گھر سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، اور اسے لے کر بھی ہر حال میں جانا تھا۔ اب پتہ نہیں ان کی مدد عبداللہ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ عبداللہ کی کون سنتا تھا اس گھر میں؟ وہ مدد کرے یا نہ کرے اسے کرنی پڑتی تھی، اور اب بھی تو اسے کرنی پڑے گی، آخر اس کے بھائیوں کو ڈیٹ کا سوال تھا۔ وہ کمرے میں آتا ہوا سیدھا دادا جان کی کرسی پر آتا ان کے اوپر لٹکتے ہوئے بیٹھا تھا۔ دادا جان نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس کا اداس چہرہ دیکھ کر خود بھی اداس ہو گئے۔ بچے تمہیں کیا ہو گیا؟ کہیں تم بھی تو کہیں دل لگا کر شادی کے لیے یہاں تو نہیں پہنچے؟ دادا جان نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر عبداللہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، لیکن دادا ادا سی
برقرار تھی۔ تو میرا بچہ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ دادا جان حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تھے، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ کچھ تو تھا جسے وہ چھپا رہا تھا، اور دادا جان یہی چیز تو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عبداللہ ہمیں بتاتے ہوئے ہم چھڑی اب ذرا غصے سے بولے۔ تو عبداللہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس گھر میں کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے دادا جان، ہر کوئی اپنے اپنے پر لگائے۔ بابا جان اپنی بیٹی کی واپس یہاں آنے پر بہت خوش ہیں، کبھی کبھار اس سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ آپ بھی پوتی کے آنے پر بہت خوش ہیں، اور میرا کیا، جس کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے۔ میری چھوٹی بہن میری طرف دیکھتی تقریم اور اس کے نخرے دیکھیں کہ میں اس سے بات کر رہا تھا تو میرے سامنے سے گزر گئی، جیسے میں اس سے نہیں بلکہ دیواروں سے ہم کلام ہوں۔ اتنا زیادہ غصہ آیا نا مجھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ وہ اداسی سے بول رہا تھا، جبکہ دادا جان اس کا مسئلہ سمجھ کر اس کا کندھا تھپ تھپانے لگے۔ تھوڑا صبر کرو بچے صاحب، ٹھیک ہو جائے گا جلدی، وہ تم سے بھی بالکل نارمل ہو جائے گی۔ فی الحال اس کے لیے ان رشتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ وہ بے حد محبت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ جی دادا جان بے شک آپ ٹھیک کریں، لیکن میں اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے بیٹھ کر بات کروں، اسے اپنے بارے میں بتاؤں، کچھ اس کے بارے میں سنوں، لیکن وقت ہی نہیں مل رہا، کوئی ایسا موقع ہاتھ ہی نہیں رہا جس میں اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار سکوں۔ میں نے سوچا تھا میں مکرش بھائی سے بات کرتا ہوں، وہ اسے کہیں باہر کسی ریسٹورانٹ میں لے جائے اور بعد میں اس سے ملوں۔ ابو بھائی اتنے بیزی انسان ہیں، انہیں کبھی بھی کوئی کام آ سکتا ہے، تو ایسے میں وہ کسی اعتبار والے انسان کو اس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے نا، تو مجھ سے زیادہ کوئی اعتبار کا لائق ہو سکتا ہے جو اس کا سگا بھائی اس کے لیے۔ لیکن آپ نے تو مکرش بھائی کو کہیں بھی کار سے باہر نکلنے سے منع کر دی، تو اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور میرے دل اتنا اداس ہے کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اپنا مسئلہ بتا رہا تھا، جبکہ دادا جان اپنے پوتے کا دکھ سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئے۔ گھر میں کام بہت زیادہ، لیکن اتنا بھی کوئی ضروری کام نہیں ہے کہ ہم اپنے پوتے کی اداسی کو دور نہ کر سکیں۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے تم نے، جاؤ مکرش کو بلا کر لاؤ، ہم بات کرتے ہیں اسے، جیسا تم نے کہا بالکل ویسا ہی ہوگا، اور دل کھول کر باتیں کر لینا تم اپنی بہن سے، اور جب تمہارا دل نہ چاہے تب تک اسے واپس گھر بھی لے کر مت لانا۔ کہہ دینے کا راستہ بند ہو گیا واپسی کا۔ دادا جان نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے ایک اور بہترین آئیڈیا دے دیا تھا۔ دادا جان آپ کتنے اچھے ہیں، وہ ان کے ساتھ لگتا ان کے گال پر بوسہ لیتا جلدی سے باہر بھاگ گیا تھا، جہاں وہ تینوں سیڑھیوں پر بیٹھے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے بڑے سٹائل سے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے انگلی پر گھمائی اور مکرش کو دادا جان کے بلاوے کے بارے میں بتایا۔ مکرش اس کے اشارے پر فوراً بھاگ کر اندر گیا تھا، کیونکہ ان کی پلاننگ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یقیناً انہوں نے کچھ بڑا پلان کیا ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ تو یہ سوچ کر خوش تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانے والا ہے۔ وہ تینوں دادا جان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑے تھے۔ جب مکرم نے انہیں دیکھا وہ کیا کر رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی جا کر کھڑا ہو گیا۔ دادا جان نے شادی کے دنوں کے دوران ان سب کو کہیں پر بھی باہر نکلنے سے منع کر رکھا تھا، اور خاص کر شادی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ سب کچھ ملازموں پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں بھی پوری کوشش کر رہا تھا گھر کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے۔ کیا چل رہا ہے یہاں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، وہ پوچھنے لگا، جب عبداللہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروانے پر اس نے پھر سے پوچھا تھا، جس پر پہلے تو زرابا نے اسے گھورا، پھر ذرا سا ایک سائڈ پر لے کر جا کر ساری بات بتانے لگا۔ مطلب تم سب جا رہے ہو اور مجھے یہاں دادا جان کے آتشی روم میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بالکل بھی نہیں، تم لوگ میرے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس نے بھی پورا فیصلہ سنا تھا، جبکہ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی شناور عبداللہ اور زراور کو ایک طرف کرتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مائی ڈیئر کزن برادر، جا کر دادا جان سے بات کرو، اور جہاں دل کر رہا ہے وہاں جاؤ۔ اور ایک اور بات، تم نہ ایک شادی شدہ انسان ہو، اس گھر کو لے کر تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم یہاں رو کر کام کرو، اور ہم سب بھی کام کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بولنا ہی والا تھا، مکرم اسے سننے کے لیے تھوڑا سا جھکا تھا، جس پر اس نے فوراً بات بدلی تھی۔ وہ اسے تھوڑی نہ بتا سکتا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہے، کیونکہ مجھے نہ تم لوگوں کی طرف بہانے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ کدھر جا رہے ہو، اور دادا جان تم لوگوں کو اجازت دیں نہ دیں میری بس ایک بات پر وہ فوراً مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو۔ وہ کندھے اچکر دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان جو مکرش کو عبداللہ کی بات مکمل بتانے کے بعد اب دروازے کی طرف اسے دیکھ رہے تھے، اس کے پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دادا جان وہ آج امریش کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہو کر آ جاؤں۔ میں جتنا جلدی اس کے اتنا واپس آنے کی کوشش کروں گا۔
وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو دادا جان نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اسے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ہونے والے پرپوتی یا پوتے کو لے کر بہت فکر مند تھے اور اسے 2-3 دفعہ ہدایت بھی کر چکے تھے کہ اس معاملے میں وہ کسی طرح کی لاپرواہی برداشت نہیں کریں گے۔ مکرم نے مسکرا کر ان کی اجازت وصول کی اور پھر گردن اکڑا کر باہر نکل گیا۔ اسے جاتے ہوئے ان تینوں نے دیکھا تھا، یہاں وہ اجازت کے لیے مر رہے تھے اور وہ آرام سے اجازت مانگ کر نکل گیا تھا۔ مزے تو اس کے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، شاپنگ پر بھی میرا بالکل دل نہیں کر رہا، کہیں پر بھی جانے کا اس کا بالکل موڈ نہیں اڑتا باہر جانے کا۔ وہ کون سا اس شادی سے دل سے راضی تھی کہ وہ خوشی خوشی شاپنگ کرتی پھرتی۔ ارے کیسے دل نہیں ہے تمہارا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اٹھو اور جلدی سے چلو، بہت ہو گیا یار، تم نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں اس طرح سے دیکھ کر مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے، اب تو ماشاءاللہ سے اب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ وہ اسے بے حد پیار سے سمجھا رہا تھا۔ عنایا کتنی دیر سے اسے منع کرتی، اسے منع کرنا بھی تو آسان نہیں تھا، وہی تو تھا اس کا سچا ہمدرد۔ ایک تو آپ ہی زراور بھائی ضد باندھ لیتے ہیں، چلتی ہوں میں، لیکن خوب لوٹوں گی آپ کو، پھر احساس ہوگا آپ کو بڑا شوق چڑھا ہے نہ کہ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانے کا۔ آج دیکھی گیا آپ نے کان پکڑ کر توبہ نہ کی نا تو میرا نام بھی عنایا نے۔ چادر لیتے ہوئے وہ اسے کہہ رہی تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ غلط کر رہا تھا، اسے سچ بتائے بنا اپنے ساتھ لے کر جاتا، لیکن اس میں غلط کیا تھا۔ شناور اس رشتے کو قبول کر چکا تھا اور وہ بھی تو اپنے دل سے رشتے کے لیے راضی تھی، تو اچھا ہی تھا کہ وہ ان دونوں کو وقت دے رہا تھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ بالکل مطمئن تھے۔ درشی بیٹا شناور لینے آیا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، دادا جان نے اجازت دی ہے۔ بابا نے کمرے میں آ کر اسے بتایا تو پہلے تو وہ کتنی ہی دیر دیکھتی رہ گئی، لیکن جب بابا نے بتایا کہ عنایا بھی ان کے ساتھ جائے گی تو فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ عنایا کو بھی کمرے سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن افسوس کہ آج بھی شناور ہی کے ساتھ جانا تھا نہ کہ زراور کے ساتھ۔ اتنے دنوں میں ہر روز صبح سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھنے کی ایسی عادت لگی تھی کہ اس کے بنا اسے سکون بھی نہیں ملتا تھا، لیکن دادا جان کی حکم عدولی بھی نہیں کی جا سکتی تھی، ورنہ اس کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس نے تو اس دن کے بعد اب تک حویلی میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھ پائے تھے، اور سچ ہی تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بے حد بے قرار تھے، لیکن شاید اب بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے تھے، انہیں ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، تو کیا فرق پڑتا تھا کچھ دنوں کی جدائی سے۔ اب اتنا تو وہ دونوں اپنی محبت کے لیے برداشت کر ہی سکتے تھے۔ یہ کیا، آپ تو اکیلے جا رہے ہیں، بابا تو کہہ رہے تھے کہ عنایا بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جو گاڑی کے فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا، بھابھی جان کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھروں میں شادی سے پہلے دولہا اور دلہن نہیں مل سکتے؟ ایک تو میری بھابھی اتنی سیدھی سادھی ہے کہ اتنا نہ اس کا کہ اپنے ہونے والے جیت کے لیے اپنے سہیلی کو چھپا کر ملاقات کروا دے۔ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، حد ہے، نمک چھڑکنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ اس نے بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ ذرا سے شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اسے گورنے لگی تھی، مطلب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی عنایا کے ساتھ ملاقاتیں کرواتی پھرے۔ اب آپ ہی دل میں مجھے راستے میں کوچ لیجیے گا، چلیں گاڑی میں بیٹھے، ہمیں بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے جاننے کے لیے کہا تو وہ بھی بنا کچھ بولے جلدی سے دروازہ کھولتی گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی؟ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا، وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اب موبائل لے کر واپس باہر نکلا تو پلٹ کے پیچھے دیکھا جو جاسوسانہ انداز میں ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں جاسوسی کیوں کر رہی تھی اسے سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ وہ اسے کہہ چکا تھا کہ جلدی سے تیاری مکمل کرو، ہم باہر چل رہے ہیں لنچ کرنے کے لیے۔ 2-3 بار تو عبداللہ بھی اشارہ کر چکا تھا کہ اب نکلو گھر سے۔ وہ میسج کر چکا تھا کہ میں ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا اور اس کی بیوی یہاں اپنی تیاری مکمل کرنے کے بجائے جاسوسی کرتی پھر رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس کے پیچھے اچانک سے آ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر گھور کر اسے دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ کیا ہو گیا، اس طرح سے جاسوسیاں کیوں کر رہی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا ہے کہ تم یہاں پر۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید اس نے کسی انجان شخص کو دیکھا ہے۔ وہ لڑکی آپ کی پہلی، دوسری یا تیسری بیوی ہے شاید، میں اسے دیکھ رہی تھی، کافی خوبصورت ہے۔ اس نے باہر صوفے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ استغفراللہ، لڑکی تمہیں لگتا ہے وہ میری بیوی ہے؟ ہاتھ دھوتی ہے کسی چیز کی، تم یہاں پر یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ وہ پریشانی سے گھورنے لگا تھا۔ اس کے مذاق کو اس حد تک سیریس لے چکی تھی کہ اپنے ہی گھر میں جاسوسی کر رہی تھی۔ نہیں ہے کیا؟
उसने हैरत से पूछा था। मुकर्रशी ने नफ़ी में सारी लाया। तो फिर किधर हैं आपकी बीवियाँ, बताएं मुझे। बस बहुत हो गया, अब मुझे आपकी बीवी से मिलना है, हर कीमत पर आज ही, अभी, वरना मैं आपके साथ किधर बाहर नहीं जाऊंगी। अरे जान, बाद में मिलवाऊंगा, फिलहाल बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब बातों का। चलो। वो उसे बता देना चाहता था कि जितनी लंबी सोचें उसने सोच रखी हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वो नाराज़ हो जाती तो उनका प्लान धरा का धरा रह जाता और वो उसे हर हाल में बाहर लेकर जाना चाहता था। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा तो वो भी उसके साथ चलने को तैयार थी। आज तो मेरे ख्याल में किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं? वो उसे अपने साथ बाहर एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में लेकर आया था। वो वहीं पर उसे कुर्सी पर बिठाता उसके लिए कुछ खाने को लाने जा रहा था। जब उसने पूछा तो वो मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मैं हरगिज़ नहीं करता। तुम्हें पता है मैंने कभी अपने कज़न के साथ मिलकर मौज मस्ती नहीं की, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत दिन बर्बाद कर दिए और अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद नहीं करना चाहता। बस इसलिए इनकी मस्ती में शामिल होकर मैंने भी थोड़ी सी मस्ती कर दी, लेकिन बहुत मज़ा आया। वैसे तो मैं कभी दादा जान की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं गया, खासकर तब जब उन्होंने मना कर रखा, और ना ही कभी उनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आज पहली बार ये काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। वो हंसते हुए उससे बता रहा था, जिस पर वो भी मुस्कुराए। क्या बात है, मतलब आप भी उन लोगों के साथ मिलकर ये सारे उल्टे सीधे काम क्या करेंगे? वो उसे देखते हुए पूछने लगी थी। कुछ बुराई नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया अमेरिका में, लेकिन अब मैं कुछ भी मिस नहीं होने दूंगा। अब मैं हर चीज़ को समझूंगा, अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द सब घर वाले मुझे माफ़ कर देंगे। उसने पूरे यकीन से कहा था, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोली, बस दिल ही दिल में उसकी इस कोशिश के कामयाब होने की दुआ की थी, क्योंकि वो भी यही चाहती कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो अपनी ज़िंदगी में खुद भी आगे बढ़ चुकी थी, मुश्किल से ही थी, लेकिन उसने उस शख्स को अपना जीवन साथी कबूल कर लिया था और उस शख्स ने उसे ज़िंदगी की हर खुशी दी थी। वो उसे मोहब्बत करती थी, उसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से अनाया की ज़िंदगी बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि अब मज़ीद ऐसा हो। अभी वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे कि अचानक बारिश शुरू हुई, जिस पर वो दोनों परेशान हो गए। अरे आज तो बारिश का मौसम भी नहीं था, अचानक से बारिश शुरू हो गई। उसने बरसती तेज़ बारिश को देखते हुए कहा, जबकि वो उसका हाथ थाम कर एक शेड नीचे ले गया जहाँ बारिश से वो भीग न सके। मौसम तो नहीं था, लेकिन वो कब अपनी रहमत बरसा दे पता नहीं चलता। उसने मुस्कुराते हुए चाय का कप उसके करीब किया था। वो चाय का बिल्कुल शौकीन नहीं था और ना ही चाय पीना पसंद करता था, लेकिन उसे पसंद था तो उसके लिए ले आया था। अमरीश ने उस शीशे के गिलास को अपने हाथ में पकड़ना चाहा, जो कि काफ़ी गर्म था। हाथ जलेगा, उसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास आहिस्ता से उसके लबों के करीब किया तो वो मुस्कुरा दी। मुकरम कहीं तो रोमांस करने का मौका हाथ से जाना दिया करें। उसकी बात पर वो हंस दिया था। तुम क्या मुझे पागल समझती हो कि इतने हसीन मौका को हाथ से जाने दो? चाय ठंडी हो रही है। वो उसके लबों के करीब गिलास करता उसका हाथ थाम चुका था। अमरीश मुस्कुराते हुए नफ़ी में सरलते अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। वो उसे पागलों की तरह हर मार्केट में ले जा रहा था, जबकि ज़रशी अब थक चुकी थी। वो जिस चीज़ की तरफ निगाह करती वही उठाकर वो पैक करने का ऑर्डर कर रहा था। वो बार बार अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था, यार एक तो तुम्हारा शौहर भी दुनिया का सबसे बड़ा लानती इंसान है, इतना बड़ा प्लान किया था मैंने, हर चीज़ परफेक्ट की थी, लेकिन इस आदमी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वक्त पर आ जाए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन उस आदमी ने अब तक इस मार्केट में कदम नहीं रखा। तुम लोगों की रोमांटिक डेट का बेड़ा घर कर दिया। 1 घंटे में तुम लोग रूम में बैठकर मक्खियाँ मारोगे, या शायद वो भी शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जनाब तो अगले 1 घंटे में भी नहीं आने वाले। इतना खर्चा करवा दिया मेरा तुम्हारे शौहर ने और अब तक वो कमीना पहुंचा ही नहीं। वो आगे आगे चलते उसके शौहर की तारीफ करता, जबकि उसके प्लान के बारे में जानकर वो सर से पैर तक घूर कर रह गई थी। अभी वो मजीद उससे कुछ भी कहता कि नीचे वाले फ्लोर पर वो दोनों नजर आए थे, उसके हाथ में बेशुमार बैग्स, जबकि अनाया अभी हर तरफ घूर रही थी। अनाया यार बस करो, और कितनी शॉपिंग करनी है तुमने? तुम मुझे लूट लिया है, सारा जहेज क्या आज ही तैयार करवाना है तुमने? वो उसके साथ चलता चलता अब थक चुका था। शौक भी तो आपको ही हो रहा था मुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चलने का। अब तो आपको खुश होना चाहिए, आखिर मैंने आपकी बात का मान रखा है। और इस तरफ चले, मुझे आइसक्रीम लेनी है। उससे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आइसक्रीम पार्लर की तरफ जा चुकी थी, जबकि वो शनावर को वहीं से नीचे आने का इशारा करता उसके पीछे गया था। तुम्हारी सहेली के आइसक्रीम की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, जब देखो ठोसती रहती है,
لیکن پھر بھی اگر اسے پوچھا جائے کہ آئس کریم کھاؤ گے تو اس کے منہ پر کبھی انکار نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، بس شناور صاحب بہت برداشت کر لیا میں نے، آپ کب سے میرے شوہر کو گالیاں دیے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اب کچھ بولا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے ضرورت سے زیادہ برداشت کر چکی تھی، اور اب جب وہ اپنے شوہر اور لاڈلی سہیلی کو دیکھ چکی تھی کہ وہ نیچے والے فلور پر ہیں تو اس نے ڈرنے والا کوئی سسٹم نہیں تھا، اس لیے بڑی ہمت کر کے بولی تھی، جس پر شناور نے سر سے پیر تک اسے گھورا اور پھر نفے میں مثال ہلا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔